السلام علیکم دوستو وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ سپریم لیڈر اپنی قوم سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ جنرل قاسم کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ابھی ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عراق میں کیے گئے امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں 80 سے زائد افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر فوجی سازو سامان اور ڈرون طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ مارے جانے والوں میں زیادہ تر فوجی شامل ہیں۔ بعض ذرائع نے عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب بھی ایک اور امریکی ملٹری بیس پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے منگل کی رات 1:30 پر عراق کے صوبہ الانبار میں امریکہ کے عین الاسد فوجی اڈے پر میزائل حملے شروع کیے تھے، جبکہ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے کیا گیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک سے بھی امریکی جنگی طیارے ایران پر حملے کے لیے اڑان بھریں گے وہ بھی ایران کے جوابی حملوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اسی کے ساتھ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشیبی نے بھی عین الاسد امریکی فوجی اڈے پر میزائلی حملے شروع کر دیے ہیں۔ دوستو، یہ وہی رضاکار فورس ہے جس کے 25 جنگجوؤں کو امریکہ نے مارنے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہی سے لڑائی کا آغاز ہوا تھا۔ ایران کے ایئر سپیس ڈویژن نے یا زہرہ سے کارروائی کا آغاز کیا اور عین الاسد فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی، جس سے امریکہ کا عین الاسد فوجی اڈا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے تمام اتحادیوں کو خبردار کرتے ہیں جو اس دہشت گرد فوج کو اپنے فوجی اڈے دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی علاقہ کسی بھی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحانہ اقدام کے آغاز کا مقام بنا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے صہیونی حکومت اسرائیل کو امریکی حکومت کے ان جرائم سے الگ نہیں سمجھتے۔ دوستو، اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی تک آ رہی ہیں۔ فوجی اڈوں پر 12 سے زائد زمین سے زمین پر مار کرنے والے ایرانی میزائل داغے گئے۔ کچھ رپورٹس ہیں کہ 30 میزائل داغے گئے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی عراق میں امریکی فوج کے اڈے پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران نے عراق میں 2 فوجی اڈوں پر 1 درجن سے زائد میزائل داغے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو دوبارہ جارحیت پر شدید رد عمل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنرل قاسم کی ہلاکت پر جوابی کارروائی ہے۔ اس حملے کا نام آپریشن سلیمانی رکھا گیا ہے۔ ملٹری بیس پر کامیاب حملہ کیا گیا ہے اور امریکہ نے حملے کا جواب دیا تو اس سے بھی زیادہ تباہ کن رد عمل سامنے آئے گا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکی جارحیت میں اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق میں ملٹری بیس پر حملے سے آگاہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کو بھی حملے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور فوج ہے۔ عراق میں 2 فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملے میں ہونے والے نقصانات اور ہلاکتوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور میں اس ضمن میں بدھ کی صبح بیان جاری کروں گا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی جنرل قاسم کی ہلاکت امریکیوں کے قتل کا بدلہ ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو ہم دوبارہ تیزی اور پھرتی سے حملہ آور ہوں گے۔ ایران نے کوئی بھی کارروائی کی تو خمیازہ بھگتے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کیا کرتے ہیں۔ جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہماری جانب سے مناسب جواب مکمل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع میں کارروائی کی ہے۔ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن کسی بھی جارحیت کے خلاف منہ توڑ دینے والا جواب دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایرانی قوم آج دنیا کے غنڈوں کے خلاف متحد ہو گئی ہے۔ امریکی اور اتحادی افواج پر حملہ کامیاب رہا ہے۔ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے تباہی اور فساد لاتا ہے، لیکن ایران مخالفین کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خلاف صرف فوجی حملہ کافی نہیں بلکہ خطے میں امریکہ کی موجودگی ہی ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی امریکی سازشوں کے خلاف رکاوٹ تھے، ان کو خطرات کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی جان کی پرواہ کی۔ جنرل سلیمانی نے اسرائیل کے خلاف جدوجہد میں فلسطینیوں کی بہت مدد کی۔ ایران کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد نیٹو نے عراق سے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نیٹو نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کشیدگی کے باعث اپنے اہلکاروں کو عراق سے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ ادھر عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ایران کی جانب سے سرکاری سطح پر جنرل قاسم سلیمانی کی موت کی انتقامی کارروائی شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جوابی کارروائی صرف اور صرف امریکی افواج تک محدود ہوگی۔ ادھر امریکی صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے سے متعلق پینٹاگون سے رد عمل آئے گا۔ ایرانی حملے سے نقصانات پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی وہی ہونی چاہیے جو ایران کی پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کو کسی فریق کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ امریکی صدر کے مشیر نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے پاس افغانستان میں انفراسٹرکچر موجود ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی سرزمین کا مطالبہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے حملے میں امریکی فوج کے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ایرانی حملے میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس خطے کی صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایران کا عراق میں بہت اثر ہے۔ امریکہ کو مشرق وسطی میں ایران کے اثر و رسوخ پر تشویش ہے۔ امریکہ میں رواں سال صدارتی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا جانی نقصان صدر ٹرمپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ آج امریکی عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے۔ کوئی بھی چھوٹی سی غلطی ٹرمپ کے لیے سنگین ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر دوستو، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی بھی خوف سے لپٹی ہوئی ایک بڑک سامنے آئی ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو ایسا جواب دیں گے جس کی گونج دور دور تک سنائی دے گی۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے نائب کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس معلومات تھی کہ الاسد فوجی اڈے اور خطے میں امریکی افواج تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے ایک بھی بیلسٹک میزائل کا رخ بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمارے میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر لگے ہیں۔ امریکہ نے عین الاسد کا فضائی اڈا پہلی مرتبہ سن 2003 میں استعمال کیا تھا، جب امریکہ کی زیر قیادت حملے میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔